علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام کلاس میں ہماری آج کی جو کتاب ہے وہ کتاب النحو ہے۔ تو کتاب النحو شروع کرنے سے پہلے نحو کی فضیلت اور یہ وہ چیزیں، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن میں ضرورت کے پیش نظر، کیونکہ بلوغ المرام جو کلاس ہوتی ہے اس میں نحو صرف جو پہلی کلاس میں پڑھی ہوتی ہے اس کو فٹ کیا جاتا ہے، گرامر میں مضبوطی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اجرا کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ بلوغ المرام پڑھتے ہوئے ہمیں اجرا مکمل طور پر اس کا طریقہ ہے، ترکیب کا طریقہ ہے، اور ہم پہلے 4-5 مہینے مسلسل بلوغ المرام کے ایک ایک لفظ پر پوری علم النحو اور صرف کو فٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے ہیں۔ تو اس لیے پہلے میں اجرا کا اور مطالعہ جو ہے اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا آسان ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے بھی ہمیں اجرا کا طریقہ آنا چاہیے۔ بھی ابو بکر ہے، یہ اکیلا بیٹھا ہے، اب یہ سوچتا رہے کہ بیبر مان آئے گا تو پھر ہی میں نے جو ہے وہ اجرا کرنا ہے، ترکیبیں کرنی ہیں، نہیں، اس کے پاس پڑی ہے کتاب بلوغ المرام کی۔ مثال کے طور پہ بلوغ المرام کی اس کے پاس کتاب ہے۔ اب بلوغ المرام کی کتاب میں کرنا کیا ہے؟ اجرا کرنا ہے۔ بلوغ المرام کی کتاب میں اجرا کرنا ہے، تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ترکیب کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس کا پہلے طریقہ کار آنا چاہیے، اس کا سب سے پہلے طریقہ کار آنا چاہیے۔ اجرا یعنی کہ کیسے کیا جائے، اجرا ضروری ہے جی۔ اجرا یا مطالعہ کرتے وقت کون سا طریقہ کار وہ ضروری ہے؟ اجرا یا مطالعہ کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کتاب سامنے ہو بلوغ المرام کی، بلوغ المرام کی کتاب آپ کے سامنے ہو پہلے نمبر پہ۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس علم النحو کی کتاب پڑھی ہو۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس علم الصرف اولین اور آخرین دونوں ہی پڑھی ہو۔ چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس منجد ہو، یا قاموس الوحید ہو، قاموس الجدید ہو، یا پھر کوئی بھی لغت کی کتاب جس سے صیغے نکالے جاتے ہیں وہ کتاب موجود۔ یہ سارا سامان آپ کے پاس کیا ہے؟ پڑا ہوا ہو۔ اب ہے محنت شروع ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا لفظ ہے لفظ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے۔ توجہ سے سنیں، یعنی کہ یہ سامان آپ کے سامنے پڑا ہو اور اس سامان کے بعد آپ کے سامنے کتاب پڑی ہے تو لفظ اللہ آ گیا، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ لفظ مفرد ہے یا مرکب ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ لفظ اللہ مفرد ہے کہ مرکب؟ مفرد ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اکیلا لفظ ہے، مفرد کی تعریف کیا ہے؟ بتاؤ۔ ہاں، یعنی کہ وہ لفظ اگر اکیلا ہے، وہ لفظ اگر اکیلا ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ مفرد ہوگا۔ اکیلا لفظ ہے اور اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا۔ جیسے لفظ اللہ، اگر دو یا دو سے زیادہ ہے، اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہیں تو میرا نام لکھ دو اس میں، دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ مرکب ہوگا۔ دو یا دو سے زیادہ تو وہ کیا ہوگا؟ چلو بعد میں کر لینا، ادھر توجہ کریں، تو وہ مرکب ہوگا۔ جیسے سمی اللہ، جیسے کیا ہے؟ سمی اللہ۔ تو اگر ایک لفظ ہے، مفرد لفظ ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لفظ، دو چیزوں میں سے ایک کا آپ نے پہلے پتہ کرنا ہے، یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے۔ کیا کس کا پتہ کرنا ہے بھائی؟ اور بھائی بات سنو، آپ کے سامنے بلوغ المرام پڑھی ہے اور بلوغ المرام کے بعد علم النحو آپ کے سامنے ہے، علم الصرف آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور پھر یعنی کہ منجد ہے یا قاموس ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے۔ آپ مطالعہ شروع کر رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے لفظ اللہ کو دیکھا کہ لفظ اللہ یہ مفرد ہے کہ مرکب۔ آپ کو پتہ چلا یہ اکیلا لفظ ہے
اور اپنے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے تو وہ کیا ہوا؟ مفرد. وہ کیا ہوا؟ مفرد ہوا. تو اگر مفرد ہے یعنی کہ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا مفرد ہوگا یا مرکب. تو ہم پہلے بات کرتے ہیں مفرد پہ. مرکب پہلے بات کس پہ کرتے ہیں؟ مفرد پہ بات کرتے ہیں. ہمیں پتہ چل گیا یہ مفرد ہے. اب مفرد ہوگا تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کلمہ مفرد کلمہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. ہم نے دیکھا یہ لفظ اللہ مفرد ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا وہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس میں کوئی زمانہ تو نہیں پایا جا رہا. پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اپنے معنی پر کیا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. اب ہمیں یہ پتہ، اگلی بات فرق کرے گی، یہ پتہ چل گیا کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ساتھ ہی کہ یہ حرف نہیں ہے. یہ حرف، کیونکہ حرف اپنے معنی پر دلالت کرتا. لو یہ حرف کو کر دو سائڈ پہ. اب دو چیزوں کو لے بھی اپنے معنی پر دلالت کرتا. اب دو چیزیں اور ہیں، اس میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا؟ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جا رہا ہے. لفظ اللہ ہے اس میں تین. بھائی آپ بتاؤ اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور بھئی اگلی بات بعد میں، پہلے یہ پتا چلا کہ اسم ہے. اگر پتا چلے کہ اس میں تو زمانہ بھی پایا جا رہا ہے تو پھر کیا بن گیا؟ پھر فعل بن گیا. جی اب کیا پتا چلا؟ یعنی کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. تو اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے اس کلمے پر بالترتیب اسم، فعل، حرف کی تعریف فٹ کرو. ہم نے تعریف فٹ کی کس پہ؟ لفظ اللہ پہ. بھی یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اب دو چیزیں ہیں، اس میں زمانہ پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا جی. تو پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، نہ یہ فعل ہے نہ یہ حرف ہے. آگے اگلی بات، تو جس کی اگر یہ نہیں پتہ چل رہا، بھائی بات سنو، اگر ہمیں تعریف کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر ہم دیکھیں گے اس میں اسم کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، فعل کی علامتیں پائی جا رہی ہیں کہ حرف کی. تو ہمیں پتہ چل گیا. آپ بتائیں گے لفظ اللہ میں اسم کی کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ ہاں بچے نے صحیح بتایا کہ جس کے شروع میں الف لام ہو وہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی. اب ہم ذہن میں اسم کی علامتیں نہیں آ رہی ہیں آپ کو. پہلے آپ نحو کی کتاب نکالیں گے، نحو کی کتاب نکال کے اب دیکھیں گے کہ اس میں کیا فٹ ہو رہا ہے؟ اسم کی فٹ ہو رہی ہے تعریف. اب وہ بھی فٹ کریں، پھر دیکھیں اس کی علامتوں میں سے کون سی پائی جا رہی ہے. پائی گئی کون سی؟ الف لام. تو کیا بن گیا؟ یہ اسم ہے. جس میں علامت پائی گئی وہی کلمہ سمجھا جائے گا. اب دوسرے نمبر پہ مثال ہے، لفظ اللہ میں تو اسم کی پائی گئی. اب لفظ ہے قد سمی اللہ. قد سمی اللہ. اب ادھر آؤ. اب قد سمی اللہ میں دیکھو کہ اس میں قد سمی اللہ تحقیق سن لیا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا. سننا کیا ہے؟ فعل ہے. سامیہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. سامیہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے. سن لیا اس یعنی کہ سن لیا اللہ نے گزرے ہوئے زمانہ میں. اب بتاؤ کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہوا؟ پھر ہمیں یہ پتہ چل گیا یہ فعل ہے. اب اس میں یہ بھی دیکھو کہ اس میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ جس کے شروع میں قد ہو وہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو اب ایک رہ گیا حرف. لفظ قد اکیلا ہی آ جائے، لفظ قد اکیلا ہی اگر آ جائے تو اب ہم دیکھیں گے کہ قد جو ہے آیا یہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قد اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج ہے. تو یہ کیا ہوا؟ حرف ہوا. تو ہم نے صرف دو چیزیں بھی نہیں مشکل سے پڑھی. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے شروع میں کہ یہ ہمارے سامنے لفظ آ گیا ہے، ہم کو پتہ چلا یہ مفرد ہے. مفرد کے بعد ہم آگے چلے جائیں گے، مرکب کی بحث میں تو جائیں گے نہیں کیونکہ مفرد ہے. پھر ہم دیکھیں گے اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے. پھر ہم پہلی بات پر بات کریں گے. ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے. ہمیں کیا پتہ چل گیا؟ یہ اسم ہے. اب اسم کا جب ہم پتہ چلا تو ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا کہ ہم نے نحو میں پڑھا تھا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جامد ہے،
مصدر ہے مشتق ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا پہچان کے طریقے، مثال کے طور پہ جامد مصدر یا مشتق، اسم جامد مصدر مشتق کو پہچاننے کے دو طریقے۔ نمبر ایک، لفظ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لفظ کو دیکھا جائے آیا وہ کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہوا تو نہیں، ٹھیک ہے، یا اس سے کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہوا ہو تو پھر کیا وہ بن جائے گا؟ بھئی تین دیکھو نا، یہ ہے ہم نے اب دیکھنا ہے کہ یہ جامد ہے مصدر ہے مشتق۔ ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے، نہ اس سے کوئی لفظ نکلا ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ جامد۔ وہ کیا ہے؟ اسم جامد ہوگا۔ مثال اس کی رجل ہے، مثال اس کی لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ نہ تو آپ کسی سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی لفظ بنتا ہے۔ ویسے قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لفظ اللہ کو مشتق میں لکھا ہے۔ قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لفظ اللہ کو اشتقاق میں، یعنی کہتا ہے لفظ اللہ مشتق ہے، تقریباً 7 ابواب کا ذکر کیا ہے، آلیہ سے مشتق ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات جامد ہے اسی طرح یہ لفظ بھی جامد ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کسی سے نہیں بنی تو یہ لفظ بھی نہیں بنا، تو نہ جس طرح اللہ کی ذات سے کوئی نہیں ہے، اللہ کے نام لفظ اللہ سے بھی آگے کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے غور و فکر کیا کہ لفظ اللہ یعنی کہ جو رجل لفظ ہے یہ کسی سے نہیں بنا، تو یہ کیا بن گیا؟ جامد۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طرف ہو گیا۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے اگر کوئی نکلا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے کوئی نکلا ہے پھر کیا ہوگا؟ مصدر۔ تو جو نکلنے والا ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوگا؟ مشتق۔ تو یہ ہمیں یعنی کہ جب اسم پہ آ جائیں گے تو اسم کے اوپر پوری باتیں آگے چلیں گی، تو ہم صرف پہلی بات کہ اسم کی صرف قسموں پر ہی بات کو روک دیتے ہیں، آگے اجرا کا طریقہ جاری ہے۔ ابھی نحو شروع میں ہے، یعنی کہ اس طرح نحو کھول لینی ہے، نحو دیکھنی ہے، صرف دیکھنی ہے، پھر آپ کو بتائیں گے جب فعل ہوگا پھر کیا کرنا ہے، پھر وہ مجد وغیرہ کھولنی ہے۔ تو اگلا مرحلہ جو ہے ہم اجرا کا وہ اگلے سبق میں بیان کریں گے، تو یہ کل آپ نے زبانی یاد کر کے آنا ہے۔ السلام علیکم۔